سب سے پہلی چیز جس سے روزی میں برکت آتی ہے وہ کیا ہے؟ پہلے آئیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے روزی میں برکت آتی ہے، روزی کی تنگی، کمائی کی تنگی، انکم کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ویسے سننے میں تھوڑا سا عجیب لگے گا، لیکن غور سے سنیے، پوائنٹ بہت اہم ہے، بہت آسان ہے۔ پہلی چیز جو روزی کو بڑھانے کے لیے مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں توبہ اور استغفار کا روزی سے کیا تعلق؟ ہم انکم کی بات کر رہے ہیں، دکان کھولنے کی بات کیجئے، فلاں کی بات کیجئے، فنڈ یا فائنینشیل مینجمنٹ کی بات کیجئے، توبہ اور استغفار کہاں سے آ گیا؟ ہاں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ توبہ اور استغفار یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف روزی، ابھی میں جب آگے چلوں گا نا، ایسے ایسے دروازے یہ کھولتا ہے توبہ اور استغفار، ایسی ایسی نعمتیں انسان کے لیے لاتا ہے یہ توبہ استغفار جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میں نے ایک بہت تفصیلی عنوان اس پر لیا ہے، توبہ اور استغفار کا بیان، بہت تفصیلی ڈسکس کیا ہے۔ توبہ اور استغفار کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے دنیاوی فائدے کیا، اس کے اخروی، یہاں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن پہلا پوائنٹ جو آج ہے روزی میں برکت کا پہلا ذریعہ سن لیجئے، توبہ اور استغفار۔ اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے، پلٹیے، گناہوں اور معصیت سے توبہ کرنا اور اپنے رب کی طرف پلٹنا۔ استغفار وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو، اور توبہ وہ عمل ہے جس سے وہ پلٹتا ہے اور پلٹنے کے بعد استغفار کرتا ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، رجوع کرنے کو، اور استغفار وہ کلمات ہے جو ادا کرتا ہے انسان اس توبہ کے لیے کہ اللہ جو گناہ ہو چکے اب میں پلٹتا ہوں ان گناہوں سے، اب نہیں کروں گا، منہ موڑتا ہوں، اور پھر ان گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کرتا ہے۔ تو توبہ پلٹنا اور استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا، تو یہ تعلق ہے توبہ اور استغفار کا۔ وہ ایک ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں کبھی بھی، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ توبہ پلٹنا، استغفار پلٹنے کے بعد پچھلے جو گناہ اس کے لیے معافی مانگنا۔ بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن نہ اس کو ہم روزی میں برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کبھی، نہ کبھی سوچتے ہیں، بلکہ سالوں سال گزر جاتے ہیں زندگی کے، معصیت اور گناہ میں ڈوبتے جاتے ہیں، لیکن توبہ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں، ہر دن میں امام الانبیاء جو معصوم الخطا ہے، جن کے پچھلے تمام اللہ رب العالمین گناہ معاف کر دیے، آپ 70 سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے، 70 to 100 times۔ بہرحال توبہ اور استغفار، آئیے سب سے پہلے اس کا معنی کیا دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چیز استغفار کا معنی یہ ہے، امام راغب اصفہانی جو ہے رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں المفردات فی غریب القرآن کے اندر، اور کہتے ہیں کہ شریعت میں توبہ کا مطلب ہے گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑنا، گناہ کو اس کی برائی کی وجہ سے چھوڑنا۔ اس لیے نہیں چھوڑنا کہ اب بیٹی بڑی ہوگی تو رشتے نہیں آئیں گے میرے گناہ کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ لوگ کیا بولیں گے، توبہ کو خالص اس کے برائی کی وجہ سے کہ میرے رب نے اس کو حرام قرار دیا اس لیے میں نہیں کروں گا، برائی کی وجہ سے چھوڑنا۔ دوسرا پوائنٹ، دوسری کنڈیشن لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی غلطی پر نادم ہونا کہ مجھ سے مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی، اپنی غلطی پہ نادم ہونا۔ آگے لکھتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ اب یہ مسٹیک، یہ غلطی پھر آگے کنٹینیو نہیں ہوں گی، دوبارہ دہرائی نہیں جائیں گی۔ پھر آگے لکھتے ہیں اور اگر بندوں کا معاملہ ہو، حقوق العباد ہو، تو پھر اس انسان کے پاس جا کر معافی مانگنا یا استطاعت کے مطابق کوشش کر کے چیز لی تو لوٹانا یا اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرنا، یہ ہے وہ کہتے ہیں توبہ اور استغفار۔ یہ ہے توبہ، یہی پلٹنا اپنے گناہوں سے، یہ توبہ کہتے ہیں اس کو۔ چار چیزیں بتائی، گناہوں کو اس کی معصیت کی وجہ سے چھوڑنا، دوسرا جو ہے اپنی غلطی پہ نادم ہونا، تیسرا اس عمل کو پھر نہیں دہرانا، اور چوتھا بندوں کا معاملہ ہو تو چیز لی ہو تو لوٹا دینا یا جتنا ہو سکے اس سے معافی مانگ، طاقت استطاعت کے اعتبار سے معافی مانگنا، یہ ہے توبہ اور استغفار۔ امام نووی رحمہ اللہ بھی اسی قسم کی کچھ مثال دیتے ہیں اور چار کنڈیشن، چار پوائنٹس توبہ کے لیے لاتے ہیں۔ آگے آئیے، توبہ اور استغفار حصول رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، اس کی دلیل لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نوح، سورہ نمبر جو ہے 71، آیت نمبر 10 سے لے کر 16، اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کو دعوت دینے کا حکم دیا۔ آپ نے قوم کو دعوت دی، اور جب دعوت دی اس کے بعد قوم ایمان نہیں لائی تو آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی، کنکلوژن پیش کیا اور کہا اللہ اب میں نے سب کچھ کر دیا اس قوم کو،
اب عذاب لا. تو جب آپ رپورٹ پیش کر رہے ہیں تو کچھ باتیں کہہ رہے اللہ سے کہ کیا کیا آپ نے 950 سال تک لوگوں سے کہا. اس میں ایک بات کہتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 10 سے لے کر 16 میں دوران فرمایا, قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے اللہ میں نے ان کو بہت بلایا تیری طرف اور بار بار کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو, توبہ کرو اپنے شرک, اپنے معصیت اور گناہوں کے تعلق سے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, یقین تمہارا رب تمہیں ضرور معاف کر دے گا ان گناہوں کے معاملے میں. تو اللہ میں نے ان کو بلایا, استغفار کرنے کا حکم دیا, بار بار کہا پلٹ جاؤ اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور تمہارے رب کو تم معاف کرنے والا پاؤں گی. آگے فرمائے یرسل السماء علیکم مدرارا, اور اگر تم توبہ کر لو گے اپنے رب سے سچی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش کو برسائیں گا. سبحان اللہ. استغفار کا پہلا فائدہ جو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں, جو کہ اللہ کی طرف سے وحی تھی, وہ ہے مسلادھار کنٹینیوسلی ایسی بارش جو نفع بخش ہوتی برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ تمہیں بڑھا دیں گا اموال مال کے اندر, وبنین, اور لڑکے چاہتے ہو نا تو لڑکوں کے اندر. انسان کیا چاہتا ہے؟ مجھے لڑکے چاہیے, تو کہا تمہیں بڑھا دیں گا تمہارے لڑکوں کے اندر. پھر آگے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے باغات لگا دیں گا اور اس میں سے نہریں گزار دیں گا. باغات ہونا ایک نعمت ہے لیکن پانی نہ ہو تو باغ اور کھیت بھی بیکار ہے, اس میں سے نہریں گزار دیں گا. کتنے فائدے استغفار کے صرف ان 6 آیتوں میں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں. ایک فائدہ اس میں کیا ہے, وہ کیا کریں گا اللہ تعالیٰ, یمددکم باموال, تمہیں مال میں بڑھا دیں گا. کیوں؟ استغفار کی وجہ سے. کیا فائدہ استغفار کا؟ آگے بڑھتے ہیں ہم. جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ, ان کے پاس کچھ لوگ آئے جس کو تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نقل کیا اس واقعے کو. ان کے پاس کچھ لوگ, ایک آدمی اور کہا کہ اے حسن بصری رحمہ اللہ, بارش نہیں ہو رہی ہمارے پاس, خیر سالی کیا کروں؟ تو کہا استغفار کرو. دوسرا ایک شخص آیا, کہا تنگ دستی ہے, رزق میں کمی ہے, کیا کروں؟ تو کہا استغفار کر. پھر تیسرا انسان آیا, کہا میں بے اولاد ہوں, مجھے اولاد نہیں, بچے نہیں ہیں, تو کہا جا استغفار کر. اور اسی طرح ایک شخص آیا, میرا باغ خشک ہو جاتا ہے, سب کچھ ہے پانی وغیرہ لیکن باغ میں لگتا نہیں کچھ, تو کہا جا استغفار کر. تو شاگرد نے کہا استاد 4 لوگ 4 الگ الگ مسئلے, جواب ایک ہی, استغفار 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 استغفار. تو آپ نے پھر یہ آیت پڑھی رسول نوح کی, کہا کہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنی قوم سے, کیا ہے میری قوم, قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, کہ بارش برسائیں گا. پھر وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مال میں اور اولاد میں بڑھا دیں گا. تو کہا مسئلے 4, حل ایک ہے صرف, استغفار. تو استغفار کی کثرت یاد رکھیے ہم کریں. مسند احمد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی, استغفار کیا, جس نے کثرت سے اپنے گناہوں کی توبہ کی, تو فرمایا اللہ اس کو ہر غم سے نجات دیں گا. سبحان اللہ. کیا فائدہ استغفار کا؟ ہر غم سے. یہ آیت سے ہٹ کر فائدے آ رہے ہیں. ہر غم, کون سا انسان ہے ہم میں سے جو آج غم اور پریشانی مبتلا نہیں ہے؟ ہر غم سے نجات دیں گا. دوسرا, ہر مشکل سے نکال دیں گا. کون ہے جو مشکل میں پھنسا نہیں ہے؟ حل استغفار, ہر مشکل سے نکال دیں گا. تیسرا فائدہ, اور وہاں سے رزق, روزی روٹی, انکم کمائی دیں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہاں سے روزی دیں گا. کس کو؟ جو استغفار کریں گا, جو استغفار کریں گا. کتنے فائدے استغفار کے؟ پہلی چیز